ایران مذاکرات سے قبل ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار، ایران آئندہ ہفتے مذاکرات کے اگلے دور کے لیے بھی آمادہ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران کی 14 نکاتی نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پیش۔ تہران نے مذاکرات کی بحالی کے لیے پرانی شرائط میں کچھ نرمی کر دی۔ نئے مسودے میں جوہری مذاکرات سے قبل آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز شامل۔ ایرانی حکام کی تصدیق۔ حکام کے مطابق ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی شرائط پر بات چیت چاہتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی گارنٹی مانگ لی۔ نئے منصوبے کے تحت جوہری معاملہ بعد میں زیر بحث آئے گا۔ میزائل پروگرام نئی مجوزہ شرائط میں شامل نہیں۔ ٹرمپ کا جنگ بندی کے لیے نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کہا ایران سے فون کے ذریعے بات چیت جاری ہے، ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، نہیں لگتا ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایران کو تباہ کرنا میری ترجیح نہیں، میرے جنگی اختیارات پر بات کرنے والے محب وطن نہیں، ایران سے متعلق صورتحال پر خوش نہیں۔ تہران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوز ہے، ایرانی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایران سے مذاکرات کرنے والی امریکی ٹیم میں ایک رکن کا اضافہ۔ ایف ڈی ڈی ایکشن ایڈوکیسی کے ایم ڈی نک اسٹیورٹ شامل۔ نک اسٹیورٹ نے خصوصی ایلچی برائے امن مشنز اسٹیو وٹکوف کا دفتر جوائن کر لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ میں ایران ایکشن گروپ میں چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے امریکی رکن کانگریس کلاڈیا نے نک اسٹیورٹ کو عظیم اضافہ قرار دیا۔ کہا نک اسٹیورٹ امریکہ کے سب سے ذہین ایران پالیسی ماہرین میں سے ایک ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کویت کے وزیر خارجہ جناح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کا اعادہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے دیرپا امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں میں قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران جنگ بندی جاری رہے گی، پاکستان جلد پوری دنیا کو امن دینے میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ کچھ لوگ ذاتی بغض کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی ذہنی طور پر پستی کا شکار ہے۔ مارکہ حق میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا بیانیے کی جنگ میں عوام نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دہشت گردی میں ملوث کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے بعد بھارتی کمانڈرز اپنے ہی میڈیا کا سامنا نہ کر سکے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کے لیے شواہد مانگے تو بھارت کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کا گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ میس ٹرانزٹ ٹرین 19 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ گزرنے کی اصولی منظوری۔ ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ کھگڑ تا امن آباد 31.5 کلومیٹر طویل گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر۔ مریم نواز نے کہا گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ ریڈ لائن بی آر ٹی صرف ایک منصوبہ نہیں، کراچی کے مستقبل کی شرک ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کوشش ہے زیر تعمیر حصوں کو مرحلہ وار بحال کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جائے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی کا مقصد شہریوں کو جدید، ماحول دوست اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پروجیکٹ شروع ہونے کے 2 سے 3 ماہ کے اندر شہریوں کو واضح بہتری محسوس ہوگی۔
ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ حکومت سندھ نے تمام معاملات کا تفصیلی جائزہ لے کر مؤثر فیصلے کیے۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں تہر قتل کی لرزہ خیز واردات، نوجوان نے خاتون اور اس کے 2 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق شاہد نے 35 سالہ عائشہ، 14 سالہ مسغیرہ اور 12 سالہ منیب کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے 8 سالہ مناہل اور 18 سالہ سمرہ زخمی۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل۔ فائرنگ کا واقعہ فلیٹ کے اندر پیش آیا۔ مقتولہ کے داماد کی مدعیت میں تھانہ مزنگ میں مقدمہ درج۔ کراچی صدر زینب النساء اسٹریٹ صرافہ مارکیٹ میں واردات میں پیش رفت، مرکزی ملزم کے 2 ساتھی جھنگ سے گرفتار، بھاری مقدار میں مسروقہ سونا اور شادی برآمد۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ملزمان کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں رہائش پذیر تھے۔ قریبی رشتہ دار پولیس اہلکار نے کرائے پر گھر دلایا۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے، مزید تفتیش جاری۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے 4 مئی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج شمال مغربی علاقوں میں داخل ہوگا۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد میں بارش متوقع۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک اور ڈیرہ غازی خان میں بادل برسیں گے۔ کوہاڑ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دوسرے دن بھی موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ بلائے سندھ میں آندھی اور مٹی کے طوفان کا الرٹ۔ جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ 15 سال سے کم عمر عازمین حج پر پابندی سے متعلق فیصلہ واپس۔ پاکستانی حج مشن نے نئے سعودی احکامات پر مبنی خط جاری کر دیا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے عازمین حج سعودی عرب جا سکیں گے۔ 12 سال عمر کی حد والی پرانی پالیسی برقرار رہے گی۔ متاثرین کو مکمل رقم واپسی کی یقین دہانی۔